الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم سے کوئی آدمی پوچھے کہ اسلامی تعلیمات تو بہت جامع ہیں، کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز بتائی گئی ہے جس سے انسان کے جذبات، انسان کے اعمال، انسان کے افعال اور انسان کا رہن سہن، مذاقتہ، سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں؟ اگر ہم سے کوئی دریافت کرے کہ مختصر جواب آپ دیجئے کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو اسلامی تعلیمات میں نظر ڈالنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، بہت مختصر سا جواب ہے۔ اسلام کہتا ہے غذا، خوراک، اس سے جذبات بھی متاثر ہوتے ہیں، انسان کے اعمال اور افعال بھی متاثر ہوتے ہیں، انسان کا رہن سہن، وضاقتہ، سب چیزیں اثر پکڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس سلسلے میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ حضرات محدثین اس کو مستقل ٹاپک قائم کر کے الگ سے ذکر فرماتے ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کا بڑا اثر انسان کے جذبات پر بھی رہتا ہے، انسان کے اعمال و افعال پر بھی رہتا ہے، حتیٰ کہ رہن سہن اور وضاقتہ بھی خوراک سے متاثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور ارشاد ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کے الفاظ کچھ یوں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس۔ آپ نے فرمایا کہ حلال کھلا ہوا ہے، حرام بھی بالکل کھلا ہوا ہے، اور ان کے درمیان میں کچھ مشتبہ، شبہ والی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کے بھی حفاظت کا سامان کر لیا اور اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کا سامان کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی شبہ والی چیزوں میں پڑا تو اس کا دوسرا قدم حرام میں گرنا ہے۔ پوری طویل حدیث ہے اور اس حدیث شریف کا مقام بہت اونچا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کی جماعت کے سرخیل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء کا فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، ہزار حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے امت تک پہنچی، مگر ان تمام حدیثوں میں سے 3 حدیثیں وہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ 3 حدیثوں کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہے۔ یوں کہیے کہ ہزار حدیثوں کا نچوڑ 3 حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث تو ہے الاعمال بالنیات، آپ کچھ بھی کریں اس پر اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض، اس کا مدار ہے آپ نے اس کام کے کرنے کے موقع پر کیا نیت شامل کی ہے۔ آپ کی جیسی نیت اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر یا تو جزا اترتی ہے یا سزا اترتی ہے۔ یہ سب سے پہلی حدیث جس پر اسلام کا مدار ہے۔ دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کی خوبیوں
میں سے ایک چیز، اہم ترین چیز جس کو بیان کرنے کے قابل ہو وہ ہے مسلمان لایانی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا کرتا۔ یہ بھی ایک مستقل حدیث ہے اور اس ذیل میں بھی محدثین نے بہت لمبی تشریحات فرمائی۔ ہم لوگ لایانی چیز سمجھتے ہیں صرف زبان کے ذریعے سے بیکار باتیں بولنے کو، جبکہ لایانی چیزوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حضرت فقیر الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ جب افریقہ تشریف لے گئے تو وہاں گھروں کے اندر بعض شو میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھی، تو پوچھا کہ اس کا کیا کام رہتا ہے؟ فرمایا حضرت ایسے ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت حضرت نے یہ حدیث پڑھ سنائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لایانی چیزیں جس کا کوئی کام نہیں اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، یہ مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں سے۔ تو یہ دوسری حدیث ہے۔ اور تیسری جس حدیث کے اوپر اسلام کا مدار ہے وہ یہ حدیث جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی میں نے پڑھ سنائی، طویل حدیث ہے۔ اور مسلمان اگر ان حدیثوں کے اوپر غور کر لے اور نظر ڈال لے تو اپنی زندگی کا رخ بڑی آسانی سے وہ طے کر سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حلال حرام کا تذکرہ فرمایا، اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اس آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ایک بڑی اہم بات سنانے جا رہا ہوں۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے کہ وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ آپ نے امت پر احسان فرمایا، آخر میں ایک ٹکڑا آپ نے یہ ارشاد فرمایا الا وہی القلب، بدن میں گوشت کا وہ لوتھڑا ہے انسان کا دل۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب حدیث ہے، شروع میں حلال حرام کا تذکرہ اور آخر میں دل کا تذکرہ، تو ان دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ حلال حرام ایک مستقل چیز ہے اور دل کے جذبات، دل کے خیالات، یہ سب اپنی الگ ایک چیز ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام دوسرے کلام سے غیر مربوط نہیں ہو سکتا، ہر ایک میں خوب ربط ہے۔ جیسے ہر آیت کا اپنی اگلی اور پچھلی آیت کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے شروع میں کچھ فرمائیں اور آخر میں کچھ فرمائیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک جوڑ رہتا ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے کہ آپ فرمانا چاہتے تھے کہ اگر انسان کے پیٹ میں حلال غذا گئی تو اس سے جذبات نیک تیار ہوں گے، اور اگر حرام غذا انسان کے پیٹ میں گئی تو اس سے پیدا ہونے والے جذبات برے ہوں گے۔ گویا انسان کے جذبات پر قابو انسان کی خوراک کا ہے۔ جسے اچھے جذبات بنانا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی غذا کھائے، حلال غذا کھائے، اللہ کی رضامندی والی غذا کھائے، اور جسے اپنا سارا وجود خراب کرنا ہو تو وہ اپنی خوراک بگاڑ دے، اس کے جذبات پر اثر انداز ہوگا اور سارے دین کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد تھے، بہت بڑے شخص گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اوپر سرے پر ایک ایسا شخص امت میں پیدا فرماتا ہے جو پچھلے 100 سالوں میں دین کے اندر جو کچھ ملاوٹ، خانہ خرابی ہو گئی ہو ان کی اصلاح کر دیتا ہے، اور آئندہ 100 سالوں تک یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد کے واسطے سے ہوتا ہے۔ ہر 100 سال کے سرے پر اللہ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ ملا علی قاری کے سلسلے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کی تشریح کے اندر یہ بات ذکر فرمائی کہ انسان جب خوراک کھاتا ہے، کھانا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، تو وہ لقمہ اللہ کی رضامندی کے راستے سے حاصل کیا ہوا حلال لقمہ ہوتا ہے،
تو اس سے نور کی پرچھائیاں اٹھتی اور وہ دل کو گھیر لیتی اور سارے دل کا آس پاس کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دل کے ارد گرد نورانیت چھائی ہوئی ہو تو وہاں جذبات بھی نیک تیار ہوں گے، اور ایسے شخص کو نماز کے لیے محنت کر کے بلانا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی پکار سن کر اس کا دل اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش پاوے کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے جلدی چلنا چاہیے، سارے کام کاج کو چھوڑ کر میرے رب کی دعوت پر مجھے لبیک کہنا چاہیے۔ اور اگر انسان حرام غذا کھاتا ہے تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے اندھیریاں اٹھتی ہیں اور وہ اندھیری دل کے ارد گرد چھا جاتی ہے۔ دل کے ارد گرد اندھیریوں کے چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دل کے اندر سے اچھے خیالات نہیں اٹھتے، برے خیالات اٹھتے ہیں۔ اب اگر اس کو گناہ کی طرف چلتے قدم روکنا ہے تو بہت مشکل، چونکہ پورا دل چھایا ہوا ہے اندھیریوں سے، اور مسلسل دل سے یہ برے جذبات فوارے کی طرح اڑتے رہتے ہیں۔ جب جاری رہتے ہیں تو قدم کو واپس لانا، برائیوں اور بدیوں سے ریورس میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت پتے کی بات ذکر فرما دی کہ انسان کے پیٹ میں جانے والی خوراک جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہم کو اشارہ ملتا ہے۔ حلال حرام کے تذکرے کے ساتھ آپ نے دل کے جذبات کو جوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ دل میں پیٹ میں جانے والی خوراک آپ کے جذبات پر بڑی اثر انداز ہوگی۔ آپ کے خیالات، آپ کے نظریات پیٹ کی خوراک سے تیار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان بھی اور عقائد بھی تو دل کے پختہ ارادے اور عزم ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ ہماری خوراک ہمارا ایمان و اسلام ہے اور ہمارا کفر و شرک ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ اس اندھیری کو مسلسل اپنے دل کے ارد گرد چھاتے رہنے کی وجہ سے کسی دن پورا دل سیاہ ہونے کی نوبت آئے اور ایمان سے بے بہرا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں تو اس حدیث شریف کے آئینے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غذا کو جس آسانی سے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کے اثرات سے بالکل غافل رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام تو بہت زیادہ اس پر روشنی ڈال کر کہتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جانے والا لقمہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کے اجر اعمال ہیں، آپ کا ایمان ہے اور آپ کا کفر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس حدیث شریف سے یہی معلوم ہوئی کہ دل کے جذبات پر پیٹ میں جانے والی خوراک بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ رہے ہمارے اعمال و افعال، نماز ہے، روزہ ہے، نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر بھی خوراک بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو حکم فرمائے ہوئے اس کو اس آیت کریمہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے رسول، ظاہر ہے کہ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے وہ قریب جماعت ہے، سارے لوگوں کا خلاصہ الخلاصات ہے۔ ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ بڑا اہم ہوگا، اور ان حکموں کو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس امت تک پہنچائے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یوں کہنے کو تو دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دوسرا ایک حکم یہ آیا کہ نیک عمل کرو، بھلائیاں کرو، نیکیاں انجام دو۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ پیٹ میں جانے والی حلال غذا کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ سے سرزد ہونے والے اعمال نیک ہوں گے۔ گویا ان دونوں کا جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے کہ پیٹ میں لقمہ ڈالو حلال، اور اپنے جوارح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھتے رہو۔ یہ رسولوں کو مستقل حکم دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت ٹھوس پنے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری خوراک ہماری نماز ہے، ہماری خوراک ہمارا روزہ ہے، ہماری خوراک ہماری زکوٰۃ ہے،
ہماری خوراک جو ہے ہمارا حج ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب ہماری خوراک سے وابستہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے دل کی چاہت بھی رہتی ہے، مسلسل ماں باپ کی دعائیں بھی رہتی ہیں، لیکن وہ بچہ اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا۔ وہ بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اپنے بس پر جس قدر کوششیں ہو سکتی ہیں کرتے ہیں، لیکن بچہ قابو میں نہیں آتا۔ اس آیت کریمہ کے آئینے میں ہم اس کی اصل بیماری اور مرض کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات حرام غذا کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے بچے کا دل عبادت کے لیے ماں باپ کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی تیار نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ساری کوششیں جو خارجی ہیں، اسباب سب اپناتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے جس پر انگلی رکھ کر اسلام کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اس طرف کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اگر ہماری غذا اور خوراک کے اندر ہم لوگ بہتری پیدا کر لیں گے تو پھر اس بچے کو بہت زیادہ محنت کر کے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے دل میں اٹھنے والی یہ نور کی پرچھائیاں اسے مجبور کرے گی کہ وہ دوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نماز کے لیے پہنچے۔ آج جو امت مسلمہ میں بے تحاشا روزوں کے چھوڑ دے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی سے باز رہتے ہیں، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا عام مزاج ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا ہے۔ صرف حرام غذا اپنا برا کام کرتی ہے ایسا نہیں، اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ مشتبہ غذا جس میں آپ کو حرام کا شائبہ بھی ہو، وہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی غذا کے تعلق سے اس درجہ الرٹ ہوں، اس درجہ متنبہ ہوں جس درجہ شریعت ہم کو الرٹ اور متنبہ رہنے کا حکم دیتی ہے۔ تو دو چیزیں معلوم ہوئی، ہماری خوراک سے ہمارے جذبات وابستہ ہیں، جیسا کہ حدیث شریف کی روشنی میں معلوم ہوا، ہمارے خوراک سے ہمارے اعمال وابستہ ہیں، اور ایک تیسری چیز ہے ہمارا رہن سہن اور وضاحت۔ بہت کم لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری غذا کے ساتھ ہمارے لباس کا اور ہمارے وضاحت کا بھی بڑا تعلق ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹہلنے، وہاں کی غذا کھانے، خوراک استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی، مگر ایک درخت کے متعلق فرمایا تھا کہ اس سے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے قریب مت جانا، باقی سب چیزیں جنت میں تمہارے لیے جائز ہیں۔ پھر پورا واقعہ ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں کے اوپر اسے ذکر کیا گیا ہے، اور ہم میں سے تقریباً ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت سے، اس کے حکم سے، اس کی تقدیر سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ درخت میں سے کھا لیا۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، لمبا تذکرہ ہے، مگر مجھے اس وقت جو آپ کو دکھانا ہے وہ یہ ٹکڑا ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت میں سے آدم و حوا نے کھا لیا، اس کا سیدھا اثر یہ ہوا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے وہ چپکانے لگے، چونکہ ایک شرم کی چیز تھی، حیا کی چیز تھی، آدم و حوا اپنے بدن کے اوپر بہشت کے پتے لگانے لگے، جنت کے پتے لگانے لگے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں انہیں معلوم ہے، فَبَدَتْ لَهُمَا میں فا آئی ہے، فا تعلیلیہ بھی ہوتی ہے، تعلیل کا مطلب اس کھانے کی وجہ سے یہ ایک چیز ہوئی، اس کی علت یہ ہے، تو کھانے کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ خوراک اگر اللہ کی نافرمانی والی جاتی ہے تو بے حیائی آتی ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہماری وضاحت ہے۔ آج کتنے بیانات ہوتے ہیں، کتنے وعظ ہوتے ہیں، کتنی مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی تعلیم پہنچائی جاتی ہے کہ اللہ کے واسطے وہ چہرہ لے کر اللہ کے حضور حاضر رہو جو چہرہ اللہ رسول کو پسند ہے،
ایسا لباس پہن کر آؤ جو اللہ رسول کو پسند ہے. مگر مسلمانوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے. ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے، اس کی اپنی تاثیر ہے. جب دنیا کے جنتر منتروں میں آنکھوں کو خیرہ کرنے کی تاثیر ہے تو اللہ رسول کا کلام تو اثر ہی کے لیے اترا ہے. ہمیں بار بار ضرور کہنا چاہیے، مگر اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس دکھتی رد پر بھی جو ہے ہاتھ رکھا جانا چاہیے، جس پر قرآن ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کی وجہ سے بے حیائیاں. وضاقتہ انسان اسلامی کھو کر مغربیت میں چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں. سچ مچ ہم نے غذا کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے جتنی اہمیت اسلام دلاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے، ہماری غذا، ہماری یہی غذا، ہماری یہی خوراک ہمارا مذہب ہے، ہماری شریعت ہے. اور رہے ان خوراک کے ساتھ وابستہ برے جذبات، برے اعمال، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پیٹ میں جانے والی غذا برے اعمال کے بغیر، برے جذبات کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ کسی کی مدد فرما دے، فضل فرما دے تو وہ الگ مسئلہ ہے. باقی قاعدے کی چیز یہ ہے کہ پیٹ میں جانے والی بری غذا گناہ اور اللہ تعالیٰ، گناہ سے وابستگی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے انقطاع کا سبب بنا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف مشہور ہے، ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، سمجھو حج کے لیے جا رہا ہے، اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ اس کے بال بھی پڑا کرتا ہے اور اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں. اتنا لمبا سفر کر کے، آپ کو معلوم ہے پہلے قافلے پیادہ پا یا چوپایوں پر سفر کر کے وہاں پہنچا کرتے تھے حج کے لیے. تو اس قدر مشقتیں برداشت کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچتا ہے اور سمجھو کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہے. مگر حدیث شریف میں آتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور ایک ٹکڑا ہے وہ غذیہ بالحرام، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر میرے لیے کوئی شخص سفر کر کے آوے اتنا دور سے اور اس قدر مشقتیں برداشت کر کے، تو چاہے جتنا پتھر دل آدمی بھی ہوگا وہ ایک مرتبہ اس کے لیے پسیج جائے کہ میرے لیے اس قدر مشقتیں اور محنتیں اور جفاکشی نے برداشت کی. اس کے دل میں جذبات محبت کے اور پیار کے سامنے والے کے لیے ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے آدمی اتنی مشقت کر رہا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں آتا. نمبر 2، وہ جو ان کلمات سے دعا کر رہا ہے وہ کلمات ہے یا ربی. رب کا لفظ ایسا ہے کہ وہ بولتے ہی منہ بھر جاتا ہے، ہمارا پروردگار. اور یہ ایسا کلمہ ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5 مرتبہ یا ربنا یا ربی کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے. بڑے شخص ہیں، ان کی بات سند کے درجے کی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی یا ربی والے کلمات سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. چونکہ چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ربنا 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 کہہ کر 5 دعائیں ذکر فرمائی ہیں، اور ان 5 دعاؤں کے بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. بس اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو معلوم ہوا کہ ربن کے لفظ کے اندر دعا کی قبولیت کا بڑا اثر ہے. ان ساری چیزوں کے جمع ہونے کے باوجود جس پر ایک پتھر دل انسان کو ترس آ جائے، ایسا کلمہ کہ جس سے عام طور پر دعائیں قبول ہو، خود اللہ تعالیٰ اعلان فرما چکے ہیں فاستجاب لهم. اس کے باوجود بھی ایک جرم کی وجہ سے اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وہ جرم کتنا بڑا ہوگا کہ سارے اس کے جفاکشی کے معاملات ایک طرف دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس کا یہ جرم سامنے آ کر اللہ کے یہاں دعاؤں کی قبولیت سے اسے محروم کر رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انگلی رکھ کر بتا دیا ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومأکلہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب. اس کا کھانا پینا لباس ساری چیزیں حرام ہیں، پھر اس کی دعا اگر قبول ہو تو کس طرح سے قبول ہو؟ میرے بھائیوں،
اس حدیث شریف میں ہم لوگوں کو بہت صاف نظر آتا ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا اگر حرام کی ہوگی، سود کی ہوگی، انٹرسٹ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ ہم مسلمانوں کا ایک تو سہارا ہے، اس سے بڑا ہتھیار مسلمان کا وہ کیا ہوگا کہ میں جب مغلوب ہو جاؤں گا میرے رب کو یا ربی انی مغلوب فانتصر کہہ دوں گا، وہ مدد کے لیے اتر آئے گا۔ ہم اگر یہ رشتہ بھی ہماری نحوست کی وجہ سے، کوئی خوراک کی وجہ سے کاٹ لیں گے تو ہمارا اور کون رہ جائے گا، اور غذی بالحرام کا ٹکڑا اور زیادہ توجہ دینے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ غذا کا تذکرہ، کھانے کا تذکرہ پیچھے اسی حدیث میں آ چکا، واپس غذی بالحرام کیوں کہا گیا؟ بچوں کے پیٹ میں بھی، محدثین فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ بچوں کے پیٹ میں بھی اگر حرام لقمہ پڑا تو یہ بڑے ہو کر اس شخص کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں مانع اور رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس معصوم کا بیچارے کا کیا؟ مگر دنیا کی ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے۔ انگارہ بڑوں کو رکھو ہاتھ میں تب چلتا ہے، چھوٹوں کو رکھو تب چلتا ہے۔ تو کل کو یہی بچہ ممکن ہے اپنے اس باپ کو اللہ کے حضور دامن پکڑ کے کھڑا کر دے کہ اللہ اس باپ نے اپنی عاقبت تو بگاڑی تھی، میری بھی بگاڑی تھی، تو دونوں کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو سود اور انٹرسٹ اور ناجائز سودوں کو مسلمانوں میں باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ یقین جانیے پیٹ میں جانے والے غذا بگاڑ دیے، ہمارا سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے، عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، اخلاقیات بھی متاثر ہوتے ہیں، معاشرت اور معاملات سب متاثر ہوتے ہیں، اور عقائد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کرے اس حقیقت کو ہم لوگ سمجھنے والے بنے، اور اس کی جتنی اہمیت اسلام نے دکھائی ہے ہمارے دلوں میں لے کر ہم لوگ اس کو چلنے والے۔ آمین۔